السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لوہا گرم ہے اور نواز شریف ہتھوڑے پر ہتھوڑا مار رہے ہیں۔ نواز شریف نے آج پھر اعلان جنگ کیا ہے، لڑنے کی بات کی ہے، مزاحمت کی بات کی ہے، اپنی پارٹی کے تنظیمی اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ تنظیمی اجلاسوں میں مزاحمت کی باتیں نہیں ہوتی، تنظیم سازی کی باتیں ہوتی ہیں، تنظیمی کمزوریوں کی باتیں ہوتی ہیں، مگر میاں نواز شریف صاحب مسلسل روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کی جو ڈویژنلز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے اجلاس کر رہے ہیں، اور ہر اجلاس میں پچھلے اجلاس سے زیادہ سخت اور تند و تیز بات کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے پھر کمر کس لی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اب اگر منہ بھی نہیں کھولیں گے، ہاتھ بھی نہیں چلائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب منہ نہیں کھولیں گے، ہاتھ نہیں چلائیں گے۔ ہاتھ نہیں چلائیں گے کا مطلب منہ نہ کھولنا، پریس کانفرنس کرنا، بیان دینا، برے کو برا کہنا، مخالفت کرنا، اعتراض کرنا، تحفظات کا اظہار کرنا، ہاتھ چلانا، ظاہر ہے مزاحمت کرنا، لڑنا۔ تو آج فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس تھا نواز شریف صاحب کی زیر صدارت، لندن سے انہوں نے صدارت کی۔ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک بات بڑی دلچسپ کہی ہے، اس بات کا مطلب پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، جو بھی نکالنے والے نکالے، لیکن بہرحال وہ جملہ مسلم لیگ نون کی تنظیم کے حوالے سے تھا، ان کی اپنی سیاست کے حوالے سے تھا۔ وہ یہ تھا کہ جی مسلم لیگ نون میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ جو بیانیے کی کنفیوژن ہے، گو کہ وہ اس بیانیے کی کنفیوژن سے انکاری ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن پھیلاتے ہیں، لیکن یہ والا جملہ جو ہے یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نواز شریف صاحب کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے راستے پر چلنے سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو نقصان نہ پہنچائے۔ مطلب تو یہ نکل سکتا ہے۔ تو لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ کی بات ہے، ان کی وضاحت کبھی اگر وہ خود ہی اس پر کھل کر بات موقع آئے گا تو وہ کر لیں گی، اور مریم نواز صاحبہ کر لیں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی اس گناہ میں شامل نہیں تھی، مجھے دور رکھے اس گناہ سے۔ حالانکہ ان کے والد صاحب اور ان کے چچا نے یہ کی تھی، فیصلہ کیا تھا، ظاہر ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں جماعت کو، وہ چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ تو بہرحال مدعا ہے نواز شریف صاحب کا اور ساتھ شہباز شریف صاحب کا بھی۔ شہباز شریف صاحب آج خبر آئی کہ وہ ان کا پاؤں پھسل گیا، سلپ ہو گئے، گر گئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے 2 ہفتوں کے لیے اپنی سرگرمیاں جو ہے معطل کر دی ہیں۔ اب دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، وہ 1 منٹ کے لیے اب خاموش نہیں بیٹھے نظر آتے، یا ان کا جو ارادہ ہے کہ اب نہیں، اب آگے بڑھیں، اب رکیں گے نہیں، اب آگے بڑھنا ہے۔ وجہ صاف نظر آ رہی ہے، ملک کے حالات، پاکستان جس عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح ہر شعبے میں ناکام ہو رہی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کو بقول ان کے جو لے کر آئے ہیں، سلیکٹرز جن کو وہ کہتے ہیں، ان کو مسلسل ان پر حملہ آور ہے، زبانی حملہ آور، مسلسل ان کو باور بھی کرا رہے ہیں کہ جناب جب ہم تھے تو پاکستان کہاں کا کدھر جا رہا تھا، اور جب یہ سلیکٹڈ آپ کر کے لے آئے ہو تو انہوں نے نہ صرف بلکہ کئی بار کہا بھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی شرمندہ کروایا ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی وہ نواز شریف صاحب استعمال کرتے رہے۔ تو اب وہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے افغانستان کی خاص طور پر، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوہا گرم ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ان کو سیاستدان ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس وقت کب وار کرنا ہے، تو وہ اب مسلسل وار کر رہے ہیں، اور وار بھی ایسے کر رہے ہیں کہ وہ پرانی باتیں بھی، وہ جو پرویز مشرف صاحب کے کو کے دوران، جو مارشل کے دوران ان کے ساتھ جو چیزیں آئی تھیں، وہ روزانہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ کل ایک سنایا تھا، آج ایک سنایا، آج والا واقعہ۔ پہلے ایک سنایا تھا کہ جی 12 جو ہے وہ جنرل آئے تھے، اور انہوں نے آ کر ان پر 12 فوجی آئے تھے اندر، اور انہوں نے آ کر ان کو وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا تھا، اور فون چون لائنیں کاٹ دی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اب انہوں نے جو واقعہ مسلم لیگ نون نے ریلیز کیا ہے، سنا تو پورا کا پورا واقعہ رہے ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون جو چیزیں ریلیز کر رہی ہے، ان کی ویڈیوز، اس میں جو اب ریلیز کی گئی ہے وہ ہے جنرل تو وہی ہے، جنرل محمود، اور ان کے ساتھ جنرل اورکزئی، اور ان کو جس طرح آ کر استعفیٰ مانگا گیا، استعفیٰ نہیں بلکہ جس طرح ان کو کہا گیا تھا کہ اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے اس پر دستخط کریں۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ اس کاغذ پر دستخط کریں، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی میں اپنی مرضی سے میں وزیر اعظم نواز شریف صدر مملکت کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیتا ہوں،
اور اس پر دستخط کریں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. میں نے کہا جی میرے لاش پر گزر کر یہ کر سکتے ہیں, میں نہیں اس پر دستخط کروں گا. تو انہوں نے پہلے دھمکیاں دیں, پھر پیار سے سمجھانے کی کوشش کی, اور فائنلی کہا کہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم کو 2 جرنیل آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کر دیں ورنہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مطلب یہ تمہارا لیے ہوتا ہے پاکستان میں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. ان کو بھی اسی طرح وزیر اعظم تھے, پتہ چلا کہ جناب وزیر اعظم نہیں رہے. انہوں نے جاولک کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ کر دیا جی, میری مجبوری تھی. اور پھر وہ لائن کٹ گئی. جی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, اور کوئی چارہ نہیں تھا. کوئی چارہ نہیں ہوتا. بہرحال تو وہ نواز شریف صاحب نے یہ واقعہ سنایا, اور پھر ساتھ ہی انہوں نے پھر تاریخ بتائی لیاقت علی خان سے لے کر خود نواز شریف صاحب تک. پھر بیچ میں محمد علی بوگرا, اے چندری گر, اور محترمہ ذوالفقار علی بھٹو شہید, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, پھر محمد خان جنیجو, پھر نواز شریف, پھر ظفر اللہ جمالی, جو پاکستان میں ہمارے جو سیاستدانوں کے ساتھ, سویلین پرائم منسٹرز کے ساتھ, چاہے وہ خود لائے گئے ہوں, میر ظفر اللہ جمالی, محمد خان جنیجو, ایون نواز شریف صاحب بھی پہلے ٹائم تو لائے گئے تھے نا 90 میں. تو اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو حال کیا گیا, ان کے ساتھ جو حشر کیا گیا, اس پر نواز شریف صاحب نے پورا اپنی جماعت کو کہا کہ بھائی یہ حشر ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ, اب کیا کریں, ہم اس پر منہ بھی نہیں کھولیں گے, ہاتھ سے کام بھی نہیں لیں گے, تو کوئی قدم بھی نہیں اٹھائیں گے, تو ہم کوئی مردہ قوم تو نہیں ہے نا, ہم باضمیر قوم ہے, زندہ ضمیر والی قوم ہے. اور ہم جو ہے وہ ایسے کوئی جانور تو نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ادھر ہانکے تو ہم ادھر چلے گئے, ادھر چرائے تو ادھر چلے گئے. تو یہ 2 طرح سے انہوں نے ایک میسج میرا خیال ہے انہوں نے دینے کی کوشش کی. ایک تو ہے انٹرنیشنل صورتحال میں جو افغانستان کے معاملات ہیں, یا جس طرح امریکا اور دوسری عالمی قوتیں ہمیں ہانکتی رہتی ہیں, کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ, کبھی ہم نے جہاد کو سپورٹ کرنا ہے, کبھی ہم نے وہاں پر وار آن ٹیرر شروع کر دینی ہے تو وہاں ہم نے ساتھ دے دینا ہے. اور پھر یہاں پر پاکستان میں جناب نواز شریف صاحب جو وہ برے سیاستدان ہے, اب عمران خان کا ساتھ دے دو, اب عمران خان برے سیاستدان ہے تو فلاں کا ساتھ دے دو. یعنی وہ اپنا جو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم زندہ قوم ہیں, باضمیر قوم ہیں, اب ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے. اب وہ جو میں لوہا گرم ہونے والی بات کر رہا ہوں, وہ بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, یا جو صورتحال جو ہے بھی, کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملک نہیں چل رہا. خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان جس طرح عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی مارے پھر رہے ہیں, کوئی پھرتا ہے میر خار کوئی پوچھتا نہیں, وہاں وہ الگ سے مارے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. عمران خان صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جانے سے کترا رہے ہیں, یہاں بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں, اس کا اظہار بھی کیا میاں نواز شریف صاحب نے, وہ جانے سے کترا رہے ہیں. اور امریکہ میں ہمارے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں, لگنے کے بل آ رہے ہیں, ادھر یورپین یونین کچھ کہہ رہا ہے, چائنا کچھ کہہ رہا ہے, سی پیک والا معاملہ ہم نے مس ہینڈل کر لیا, وہاں پر ہمیں الگ سے پرابلم ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے خیال میں جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے ہیں وہ پریشان ہیں ان کے ہاتھوں. ان کو وہ کم از کم ان سے تنگ نہیں آئے تو تشویش ضرور ہے, پھنس ضرور چکے ہوئے ہیں کہ ملک کو اس صورتحال سے کیسے نکالیں. تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب اب جو روزانہ کی بنیاد پر تنظیمی اجلاس کے نام پر ہی صحیح جو وہ خطاب کرتے ہیں, ان خطاب کی جو ویڈیوز جاری ہوتی ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کو بیک وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب عمران خان صاحب کا اور ان کا زیادہ ساتھ چلنا نہیں ہے, اب ان کی مجبوری بن جانی ہے, ان کی کہیں نہ کہیں معاملات پھنس جانے ہیں. لہٰذا یہ وقت ہے, سیاستدان تو بر وقت فیصلے کرتے ہیں اور مناسب وقت پر فیصلے کرتے ہیں, بر وقت نہیں لیکن مناسب وقت پر. فیصلہ وہ ہوتا ہے جو مناسب وقت پر ہو. ڈالر اونچا اڑ رہا ہے, ڈالر 173 روپے چلا گیا ہوا ہے بھائی. اسٹاک ایکسچینج کریش ہو چکی, ایک بار پھر دوبارہ پتہ چلا, خدشہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج دوبارہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. پیٹرول کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے. آئی ایم ایف نے اتنا بڑا منہ کھولا ہوا ہے کہ جناب ان شرائط کے بغیر تو ہم آپ کو ٹکا نہیں دیں گے. چائنا, وہ عمران خان صاحب خود اعتراف کر چکے ہوئے کہ جی سی پیک جو ہے وہ اس میں کام سست روی کا شکار. تو یہ ساری چیزیں میاں نواز شریف صاحب سامنے رکھ کے پھر روزانہ کی بنیاد پہ جو تقریر کر رہے ہیں اس میں وہ ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں. اور وہاں سے
شہباز شریف صاحب جو ہے جو ادھر معاملات طے کر رہے ہیں وہ بھی پھر اچانک غیر فعال ہو جاتے ہیں گر کر کہ بھائی معاملہ، کیونکہ اب بات جو چل رہی ہے کہیں، جو شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے کہا نا مفاہمت سے لینا ہے تو مفاہمت سے لے لو، مزاحمت سے لینا ہے تو مزاحمت سے لے لو، لیکن یہ نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی، پارلیمنٹ کی بالادستی یا ان معاملات سے ہم پیچھے ہٹیں گے، وہ نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں پیچھے ہٹنے سے۔ تو اس پر اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گرے ہیں، ظاہر ہے ان کی طبیعت، ویسے بھی وہ ان کی کمر کا بڑا پرانا مسئلہ ہے اور وہ ان کو زیادہ دیر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہوتے، اور ان کو اگر کوئی ہلکا پھلکا جھٹکا لگ جائے تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو کل وہ گرے ہیں اور پاؤں سلپ ہوا ہے جب پریس کانفرنس کرنے گئے تھے۔ تو لیکن بہرحال وہ 2 ہفتوں کے لیے وہ تو ہو گئے غیر فعال، اب وہ جو رابطہ کار تھے وہ ہو جائیں گے غیر فعال، تو میاں نواز شریف صاحب اور زیادہ وہ کیا کہتے ہیں زور سے ہتھوڑے ماریں گے، اور ہتھوڑے ماریں گے تاکہ معاملات جو ہیں نواز شریف صاحب کی شرائط پر آگے بڑھیں، اور ظاہر ہے وہ معاملات آگے کیا بڑھیں، میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس آئیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ دسمبر تک شاید آ سکتے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ آئیں، لیکن ڈاکٹرز پہ تو اجازت دیں، تو ڈاکٹرز تو وہی ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر لندن میں ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان میں ہے، تو پاکستان والے ڈاکٹر جب اوکے کریں گے کہ ٹھیک ہے جی آ جائیں تو پھر وہ آ جائیں گے۔ تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تاریخ بار بار اسی وجہ سے بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 اور ہم اب یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، اور جو آپ جس کو لے کر آئے ہو انہوں نے وہ ملک کو اس نے تنہا کر دیا۔ افغانستان کے معاملہ تو اب آیا نا، اس سے پہلے معیشت بٹھا دی، اس سے پہلے منفی گروتھ میں چلے گئے، کرونا میں یہ کچھ نہیں کر سکے، اور ان کا عالم یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ ان کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کن حالات میں پھنس رہا ہے۔ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہ اس پر پھنسے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، ظاہر ہے یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے تو سامنے ان کو تو نظر آ ہی رہا ہے نا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو ہر صورت جاوید اقبال صاحب جو ہے ریٹائرڈ جسٹس، وہ چیئرمین نیب چاہیے، وہ اس سے آگے ان کی سوچ جا نہیں رہی، تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو وہ اس ساری صورتحال کا ان کو ادراک ہے کہ سیاسی حالات سازگار ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے، اس طرح کی لڑائی کا اعلان کرنے کے لیے، اور جتنا نواز شریف صاحب اس طرح مسلسل تواتر کے ساتھ اس طرح کی جو ارادے جو ہیں، عزائم جو ہیں، ان کا اظہار کرتے رہیں گے، اپنی جماعت کو تیار کریں گے۔ انہوں نے تو ویسے وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ لشکر تیار کرنے کی بات کی ہے، میرے خیال میں وہ لشکر نہیں ہے، وہ تو نواز شریف صاحب نے الیکشنوں کے لیے، آئندہ عام انتخابات کے لیے 2023 یا اس سے پہلے کے عام انتخابات کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے ایک اپنی ہر حلقے میں سے ایک فورس مانگی ہے کہ تاکہ انتخابات چوری نہ ہو، لیکن اس کو ایک اور نام بھی دیا جا رہا ہے کہ جی وہ مزاحمتی فورس ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے جو ارادے ہیں ممکن ہے وہ اس طرف بھی جائیں، اب تو کہتے ہیں کہ جناب پھر ہاتھ سے کام لیں، اگر منہ سے بات نہیں بنتی، زبان کی بات نہیں سمجھی جاتی تو ہاتھ سے کام لیں۔ تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب اس طرف اس طرح کی باتیں کر کے بنیادی طور پر جو اپنی شرائط پر میکسیمم اپنی شرائط پر معاملات اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سیاست ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ابھی یہ بات کی جائے، ابھی اسی طرح کی لڑائی چھیڑی جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پھنسی ہوئی ہے، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ مارشل لاء کے بعد 8-10 سال کے مارشل لاء کے بعد جب پاکستان بالکل کنگلا ہو جاتا ہے، زمین بوس ہونے لگ جاتی ہے معیشت، اور ہر طرف تباہی ہوتی ہے، تو پھر الیکشن آتے ہیں، پھر 88 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، 2008 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے 70s میں یہی ہوا ایوب خان کے مارشل لاء کے بعد۔ تو جب پاکستان یہ اسٹیبلشمنٹ ملک نہیں چلا پاتی، یا ان کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے، جو بھی وہ سیاسی سیٹ اپ لاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، تو پھر 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے پش کرنے کا ٹائم، دھکا دینے کا ٹائم، اور ابھی اگر دھکا دیں گے تو زیادہ میکسیمم اپنی شرائط پر آپ پاکستان میں آ بھی سکیں گے، اقتدار لے بھی سکیں گے۔ تو اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلسل حملہ ہے اسٹیبلشمنٹ پر، اور لڑائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار کہہ کے پھر وضاحت کر رہے ہیں، اب وضاحت نہیں کر رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، اب ہم نے بڑھنا ہے، آگے لڑنا ہے۔ اور پھر اکبر الہ آبادی کو بھی یاد کر دیتے کہ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔